السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل بھی اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت سخت سست کہا اور آپ کو گالیاں دی اور ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور جسم مبارک سے خون بہنے لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے اور ابو جہل کو کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جہل بھی صحن کعبہ میں جا کر قریش کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے بڑے پہلوان، جنگجو اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر ابھی تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھے اور ایمان نہ لائے تھے۔ شکار کے بہت شوقین تھے۔ روز صبح صبح تیر کمان لے کر شکار کی غرض سے جنگل کی طرف نکل جاتے تھے اور شام کو شکار سے واپس لوٹتے تھے۔ واپس آ کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، صحن کعبہ میں جا کر قریش کے سرداروں سے ملتے، پھر گھر تشریف لاتے۔ حسب معمول آج جب شکار سے واپس لوٹے تو راستے میں ابو جہل کی باندی ملی۔ اس نے حضرت امیر حمزہ کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور مار پیٹ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے بھتیجے نے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا اور بالکل خاموش رہے۔ یہ سب سن کر حضرت امیر حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے اسی وقت ابو جہل سے اپنے بھتیجے کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پہلے خانہ کعبہ میں گئے، طواف کیا اور وہاں سے سیدھے قریش کی مجلس میں آئے۔ دیکھا کہ ابو جہل لوگوں سے بیٹھے باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے اس زور سے ابو جہل کے سر پر کمان سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ کہا، تو کیا سمجھتا ہے میرے بھتیجے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ اور پھر بھری مجلس میں ہی کہہ دیا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور میں بھی وہی کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے کچھ بول کے بتا۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا کہ امیر حمزہ کے سامنے ابو جہل بت بنا کھڑا ہے اور امیر حمزہ اس کی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں، تو ان کو غصہ آ گیا اور ابو جہل کی حمایت میں اٹھے۔ مگر ابو جہل حضرت امیر حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب ہوا اور اس پر اس قدر خوف غالب ہوا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی، میں نے ان کے بھتیجے کو بری گالی دی تھی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امیر حمزہ کا یہ اسلام محض خاندانی حمیت میں تھا۔ ان کے عزیز و قریب کے ایک فرد کی توہین کی گئی تھی اور عرب کے لوگ اپنے خاندان کی توہین بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو نور ایمان کے لیے کھول دیا۔ الغرض ابو جہل کی خیرت لینے کے بعد اب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے، ابو جہل نے جو تمہاری گستاخی کی تھی میں نے اس کو مار کر تمہارا بدلہ لے لیا ہے، کیا تم اب خوش ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔